وقال ابن ابی ملیکہ، جی تو میرا یہ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ترجمۃ الباب کا بھی حاصل اور خلاصہ عرض کروں اور ابراہیم تیمی کے قول کا بھی خلاصہ عرض کروں تاکہ ربط اچھی طریقے سے قائم ہو جاوے، لیکن وقت اتنا ہے کہ اسی ربط میں رہ جاوے گی بات، آگے بات چلے گی نہیں، لہذا آپ اپنے ذہنوں میں اس کو حاضر کر لیجئے گا اور آپ ابن ابی ملیکہ کی بات سنیے گا۔ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، ان میں سے سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ عرض ہے کہ یہاں 30 کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسری روایت میں 30 کا ذکر نہیں ہے، تتبع اور تلاش سے 30 آدمیوں کے تو نام مل نہیں سکے ہیں، البتہ جن سے انہوں نے روایت کی ہے ان میں سے مشہور صحابہ کے نام یہ بین سطور لکھے ہوئے ہیں، حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور عباد الاربع اور عقبہ بن الحارث اور مسمور ابن مخرمہ، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ چلیے یہ تو بات ہو گئی۔ اب یہ بات آپ ترجمہ اس کا سمجھ ہی گئے اور میں نے بھی کر دیا کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے، بس آپ اس کی وجہ سمجھ لیجئے گا کہ اپنے اوپر نفاق کا خوف کیسے رکھتے تھے وہ اور کیوں رکھتے تھے، اور ذرا توجہ دیجئے گا، بات تھوڑی سی گہری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نفاق یہ ہے کہ نفاق نہیں بلکہ نفاق ہی ہے۔ نفاق یہ ہے کہ آدمی دل میں تو ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہ رکھتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، اور زبان سے اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، چونکہ اللہ پر اس کا یقین نہیں، اللہ کے رسول پر اس کا یقین نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی عظمت نہیں، قرآن اللہ کی محبت نہیں، قرآن کا یقین نہیں، احکام کا یقین نہیں، اس واسطے وہ صرف انسانوں کے ڈر سے اور مسلمانوں کے ڈر سے دکھانے کے واسطے عمل کرتا ہے اور اپنے دلی جذبے سے وہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے الذین هم فی صلاتہم ساہون الذین هم عن صلاتہم ساہون یا فی صلاتہم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم، فی نہیں ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو دیکھو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے واسطے عمل کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ نماز بھی بڑی مختصر سی تھوڑی سی پڑھتے ہیں۔ ولا یقومون الا کسالا، نہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے، ہاں الا وہم کسالا، تو وہ بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان کے عمل کا سب اعمال ہے اور اس کا سبب وہ عدم ایمان ہے، اس کا سبب عدم ایمان ہے، اور اس کی وجہ وہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاوے کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور جو کچھ نیک اعمال کرتے ہیں وہ صرف دکھاوے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ سمجھیے گا، اور کبھی شریعت کے حکم کی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی وجہ اور سبب ہوا کرتا ہے لاپرواہی اور غفلت۔ انہیں یہ پرواہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں پرواہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکام ہم پر واجب ہیں، اور کبھی اللہ کی نافرمانی کی اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کی وجہ ہوا کرتی ہے شہوت کا غلبہ، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی معصیت صادر ہوئی ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور کبھی ہوا کرتا ہے عذر اور مجبوری۔ تو ان سب چاروں حالتوں میں جو آخری حالت ہے یہ سب سے ہلکی حالت ہے کہ بھئی عذر اور مجبوری کی وجہ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔
اب جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، عظمت اور خوف ہوگا، اسی کے بقدر اب وہ ڈرتا ہوگا، سوچتا ہوگا پتہ نہیں میرا یہ عذر واقعی عذر تھا کہ نہیں تھا، پتہ نہیں میری نفس کی شرارت تو نہیں ہے یا میری جہالت تو نہیں ہے۔ اور وہ دوسروں سے تحقیق کرتا پھرتا ہے، ایک سے اطمینان نہیں ہوتا، دوسرے سے پوچھتا ہے کہ واقعی عذر ہے، مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے، مجھے تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، میرے لیے اس حالت میں روزہ معاف ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس کی تحقیق کرتا پھرتا ہے اس خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید تو نے کوتاہی کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سب سے ہلکی حالت ہے، اس سے بھاری حالت ہے وہ جو شہوت کا غلبہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ بھاری حالت ہے وہ جو غفلت کے سبب ہے، اور سب سے بھاری ہے وہ جو نفاق کے سبب سے ہے۔ تو یہ ترتیب آپ کے ذہن میں آ گئی، تو اب آپ سمجھیے گا کہ یہ حضرات جب ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، تو ان کا خیال اس پر نہیں آتا کہ عذر کی وجہ سے ہو گیا، یا اتفاقی طور پر غلبہ شہوت کی وجہ سے ہو گیا، یا یہ غفلت کی وجہ سے ہو گیا، غلبہ خوف کی وجہ سے ایک دم ادھر جاتا ہے کہ ہمارا ایمان تو ظاہر نہیں ہو گیا، ہمارا ایمان تو ختم نہیں ہوگا، ہم محض دکھاوے کے مسلمان تو نہیں ہیں، ادھر ان کا ذہن جاتا ہے، اور وہ اپنے حبط اعمال کا اندیشہ کرنے لگتے ہیں، اپنے حبط اعمال سے ڈرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات۔ امید ہے کہ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، اب جتنی بات آپ نے سمجھ لی تو یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ترجمۃ الباب قائم کیوں کیا ہے۔ یہاں سے آگے اگلی بات تو آوے گی، میں یہیں آپ کے بات سمجھا دوں، یہ ترجمۃ الباب قائم کیوں کیا وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ اس لیے سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ امام بخاری علیہ رحمہ اعمال کو ایمان کا جز کہتے ہیں، تو جب ان حضرات کو اعمال میں کمی آئی تو ایک دم ان کو حبط اعمال یعنی کفر کا اندیشہ ہوا، زوال ایمان کا اندیشہ ہوا، یہ ہوا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، یہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے مرجیہ کا رد ہے، یہ مرجیہ کا رد ہے۔ وہ مرجیہ جو کہتے ہیں کہ طاعت مفید نہیں ہے اور معصیت مضر نہیں ہے، تو اگر معصیت مضر نہیں اور اعمال بد اور معصیت مضر نہیں ہے تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معصیت کی وجہ سے عدم ایمان سے کا کیوں خطرہ کرتے، حبط اعمال کے سے کیوں ڈرتے، اور ایمان کے زائل ہو جانے کا خوف کیوں رکھتے؟ ظاہر بات ہے کہ معصیت سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ ہے معصیت میں۔ تو اب باب ترجمۃ الباب سے اس کی مطابقت بھی ہو گئی، اور باب کا منشا بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان کا جز ہے اعمال، اور یہ بھی مرجیہ کا رد بھی ہو گیا۔ یہاں سے آپ ایک بات اور سنتے چلیے گا، وہ یہ کہ یہاں پہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ اس کی روافظ کی نہیں، اس کی معتزلہ کی تائید ہو رہی ہے اور خوارج کی تائید ہو رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے۔ تو مرتکب کبیرہ کافر نہیں، وہ یوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو شدت خوف کی وجہ سے اپنے اس معصیت کا سبب وہ شہوت کو نہیں سمجھتے، وہ عذر کو اس کا سبب قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ زوال ایمان کو اس کا سبب قرار دیتے ہیں، یہ ہے۔ تو اس سے خوارج کی تائید نہیں ہوتی اور معتزلہ کی سے تائید نہیں ہوتی۔ یہاں تک یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ ایک بات سمجھیے گا، اور وہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ بہت سارے لوگ تصوف کا مذاق اڑاتے ہیں اور صوفیہ اور سالکین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن پاک صحیح سمجھ کر پڑھا اور نہ انہوں نے حدیث پاک سمجھ کر پڑھی۔ انہوں نے اپنے مطلب کی باتیں لے لی، اپنے مطلب کی باتیں سمجھ لی، اور باقی کو وہ غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر کے چل دیے۔ تو دیکھو یہی حال صوفیہ کرام علیہم الرحمہ کا بھی ہوتا ہے۔ جہاں انہوں نے دیکھا کہ لذت ایمان میں کچھ کمی آ گئی ہے،
جہاں ان کو دیکھا کہ بشاشت ایمان میں کچھ کمی آ گئی ہے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ معصیت کی طرف ذرا میلان اور رجحان ہونے لگا ہے، جہاں دیکھا کہ لذت عبادت میں کمی آ گئی ہے، مناجات میں کمی آ گئی ہے، اعمال میں سستی ہو گئی ہے، تو بس ان پر ایک قبض طاری ہوتا ہے، قبض، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مردود ہو گئے، ہم مردود ہو گئے، اللہ نے اپنا تعلق توڑ لیا ہم سے، اللہ نے ہم اپنے گھر سے بھگا دیا۔ مردود ہونے کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ غلبہ خوف اور شدت محبت کی وجہ سے ان پر ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کے بعد ان کی یہ حالت یا تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رفع ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، القاء الہام شروع ہو جاتا ہے، اور عبادت کے اندر لذت بشاشت وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ حالت رفع ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ حالت رفع ہوتی ہے کسی ماہر اور حکیم شیخ کے، کہ وہ ایسی باتیں تلقین کرتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے یہ حالت رفع ہو جاتی ہے، ورنہ اس کے بغیر حالت رفع نہیں ہوتی۔ آدمی کتنا بھی بڑا عالم ہے اور بلکہ کتنا بھی بڑا ماہر شیخ ہے، اگر اس کو یہ حالت پیش آ جاتی ہے تو اس پر تو خوف کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے، دوسرا ہی اس کو اس حالت سے نکال سکتا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے گا۔ اور اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ کسی نقص کی بنا پر ہے، بلکہ کمال کی بنا پر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ہمارا محاورہ ہے، اس محاورے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، گرتے پڑتے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا، ان کی حالت کو دیکھ کر ان سے پوچھا، حنظلہ کیا بات ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آخر بات تو بتاؤ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ بات تو یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور جنت کی اور جہنم کی بات سنتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جب آ کر ہم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارا حال ہو جاتا ہے، ہمارا حال دوسرا ہو جاتا ہے، تو ہماری حالت ایک نہیں رہتی۔ یہ تو منافقوں کی حالت ہے کہ کبھی وہ عمل کرتے، کبھی وہ عمل نہیں کرتے، کبھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، منافقین کی حالت ہے یہ۔ تو یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ ہے تو میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی منافق ہو گیا۔ اب وہ دونوں چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ویسا ہوتا ہے، اگر تم ایک حالت پر رہو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پا کر مسافہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی دینے سے ان کی یہ حالت رفع ہوئی۔ تو اسی کو ہمارے یہاں کہتے ہیں قبض، اسی کو کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں قبض۔ اور یہ بتایا میں نے جیسا عرض کیا کہ شدت خوف کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر و بیشتر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بیان کرے تھے، بتا دیے تھے، انہی کو صاحب السر کہا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنی حالت کو دیکھ کر اور اپنے اوپر نفاق کا شبہ کر کے یوں کہتے تھے اے حذیفہ کیا میرا منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اے حذیفہ منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ اور تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا اور بار بار پوچھا انہوں نے حذیفہ منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بتا دیا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے، لیکن پھر یہ کہا کہ میں آئندہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ شدت خوف کی وجہ سے اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آگے جی۔ آگے ہے ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل،
ان میں سے کوئی بھی یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم جبریل اور میکائیل کے ایمان پر ہیں. یہ ہوا ایمان پر ہے. دیکھو یہاں پر اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے اور مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی جبریل جیسا ایمان ہے اور ہمارا ایمان بھی میکائیل کے ایمان جیسا ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہتا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے کیا مقصد ہے؟ تو دیکھو دوستو، جو بات اللہ میرے ذہن میں ڈالتا ہے میں اس کو صاف صفائی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرے ذہن میں آئی ہے. اور میں بتا دوں شروع میں سے کسی نے نہیں لکھا، شروع میں سے کسی نے نہیں لکھا، یعنی جو شروعات میں نے دیکھی ہیں بہرحال میں ان کو بتاؤں، ان کے علاوہ دوسری میں لکھا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایمانی کا ایمانی جبرائیل، ایمانی کا ایمانی میکائیل، اس طرح کی بات کہا کرتے تھے. اور وہ یوں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جس طریقے سے ایمان جبریل کا ایمان ہے اور وہ کسی طریقے سے ختم ہونے والا نہیں ہے، زائل ہونے والا نہیں ہے، اور جیسے کہ میکائیل کا ایمان ہے اور وہ کسی طریقے سے ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسے ہی ایمان ہمارا بھی ہے. ہم تو پکے مومن ہیں، سیدھے جنت میں جائیں گے، ہمارے ایمان کا کچھ نہیں بگڑتا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں واہ واہ ایمان کوئی کچا دھاگا ہے جو اپنا بھی ٹوٹ جائے گا. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو دیکھو اب آپ کہ جو باتیں اس زمانے کے گمراہ اور بدعتی لوگ کیا کرتے تھے اور اس زمانے کے سمجھو منافق کہہ لو ان کو یا کچھ بھی کہہ لو، وہ لوگ کیا کرتے تھے، الفاظ بدل کر، تعبیر بدل کر وہی باتیں آج کے لوگ کہتے ہیں. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ باتیں تو بہت پہلے کہی جا چکی ہیں اور ان کے تو رد سے کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی تم نئی بات نہیں کہہ رہے ہو. یہ بات آئی. اچھا وقت تو اجازت نہیں دیتا، لیکن تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں. میں نے بھی آپ کے سامنے ایمان کی زیادتی اور نقصان کو بیان کرتے وقت حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا یہ قول نقل کیا تھا، ایمانی کا ایمانی جبرائیل. تو اگر ایمانی کا ایمانی جبرائیل حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول ہے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعریض اور یہ طنز امام بخاری علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر کر رہے ہیں. یہ ہے اگر یہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا جاوے تو کر رہے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہی بتا دوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ پر یہ طنز نہیں ہے. امام ابو بخاری کا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر یہ طنز نہیں ہے. بعض شراح نے اگرچہ لکھا ہے لیکن امام نبوی نے اس کو نہیں لکھا ہے، علامہ کرمانی نے اس کو نہیں لکھا ہے، علامہ عسقلانی نے اس کو نہیں لکھا ہے، قسطلانی نے اس کو نہیں لکھا ہے. اس واسطے صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر یہ طنز نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے علاوہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کی بات کہا کرتے تھے، ان کا رد ہے. اور رہی بات امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی، تو دیکھو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے اس قسم کی روایت مختلف الفاظ میں نقل کی گئی ہے. یہ علامہ ملا علی قاری نے، علامہ نے نہیں، ملا علی قاری نے الفقہ الاکبر کی شرح میں، اور علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار میں خلاصہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام محمد علی الرحمہ امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں، وہ یوں کہتا ہے اکرہ ان یقول الرجل ایمانی کا ایمانی جبرائیل ولیکن یقول آمنت بما آمن بھی جبرائیل. وہ یوں کہتے ہیں. اور حافظ ذہبی نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ من قال ایمانی کا ایمانی جبرائیل فهو صاحب بدعہ، وہ یوں کہتے ہیں. اور ملا علی قاری نے ایک جگہ پر صراحت کے ساتھ یوں کہا ہے لا يجوز للرجل ان يقول آمنت ایمانی کا ایمانی انبیاء، ایمانی کا ایمانی الانبیاء، ایمانی کا ایمانی الملائکہ.
وہ یوں کہنا اس کے واسطے درست نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ میرا ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا ہے یا عمر کے ایمان جیسا ہے یا انہی جیسے اور دوسرے کبار صحابہ اور صدیقین کے ایمان جیسا ہے۔ تو دیکھو یہ تینوں قول یہ بتلاتے ہیں کہ امام احناف کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کا قول ہوگا، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں کوئی حکم بیان فرمایا ہوگا یہ۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں۔ صاحب بحر یوں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے کہ ایمانی کا ایمانی جبرائیل لا مثل ایمانی جبرائیل، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایمانی کا ایمانی جبرائیل کہنا تو درست ہے، لیکن ایمانی مثل ایمانی جبرائیل کہنا درست نہیں ہے، وہ یہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صاحب خلاصہ کا بھی کی بات کا حاصل وہی جو میں پہلا آپ کو بتایا تھا کہ وہ یوں تو کہتے ہیں کہ یوں کہنا درست ہے کہ میں بھی اسی پر ایمان لاتا ہوں جس پر جبریل ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ہے، یہ بات بھی۔ لیکن اس سے آگے چلیے گا، ایک کتاب ہے العالم والمتعلم، اس میں یہ لکھا گیا ہے احنافی کی طرف سے ان ایماننا مثل ایمان انبیاء علیہم السلام و مثل ایمان الملائکہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مثل ایمان جبریل بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ مثل ایمان جبریل بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو دیکھو وقت کم ہونے کی وجہ سے بات میں بیان کرنے میں الجھن ہو رہی ہے اور وضاحت میں بھی الجھن ہو رہی ہے، تو ساری بات کا حاصل یہ ہوا کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ ایمانی کا ایمانی جبریل کہنا بھی درست نہیں، اور ایک روایت یہ ہوئی کہ ایمانی کا ایمانی جبرائیل کہنا تو درست ہے لیکن ایمانی مثل ایمانی جبرائیل کہنا درست نہیں۔ ساری بات کا حاصل و خلاصہ یہ ہوا ہے۔ تو دیکھو بات بھی ایسے ہی ہے، میں نے بتایا تھا کہ علامہ کمال پاشا نے اس سلسلے میں ایک بڑا اچھا رسالہ لکھا ہے، اور حاشا اور علامہ شامی نے اس کا حاصل لکھا ہے، اور وہ حاصل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس حاصل کا بھی حاصل آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاف جو آتا ہے وہ ذات میں تشبیہ کے واسطہ آتا ہے۔ تو جب ہم نے یوں کہا کہ ایمانی کا ایمانی جبرائیل، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نفس ایمان میرا اور جبریل کا برابر ہے، اور یہ بات درست ہے جیسے کہ ایمان کی زیادتی اور نقصان میں آپ کو بتایا گیا تھا، اور یہ بات درست ہے۔ اور جب یہ کہا جاوے کہ ایمانی مثل ایمانی جبرائیل، تو مثل جو آتا ہے وہ ذات اور صفات دونوں میں تشبیہ کے واسطہ آتا ہے۔ تو ایمان اب مطلب یہ ہوگا کہ جبریل کے ایمان کی جو صفات ہیں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اور وہ جو حضور اور شہود اور معائنے کا ایمان ہے، ایسا ہی میرا بھی ایمان ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو درست نہیں ہے، البتہ نفس ایمان برابر ہے۔ تو اب یہ سمجھیے گا کہ یہاں جو کہا گیا کہ مثل ایمان الملائکہ مثل ایمان الانبیاء، تو انہوں نے اس کی شرح کی ہے اور وجہ تشبیہ بیان کی ہے کہ جس طریقے سے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ مومن بھی میں تشبیہ ہے کہ جن جن چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ ہوئی بات۔ اب ایک بات سنیے گا، عوام کے لیے تو ایمانی کا ایمانی جبریل کہنا بھی ناپسند ہے، اس واسطے کہ وہ کاف کے معنی کو صحیح نہیں سمجھیں گے اور اس میں وہ غلطی کریں گے، اور اہل علم جو کاف کے معنی کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ایمانی کا ایمانی جبریل کہنا درست ہے، اور ایمانی مثل ایمانی جبریل کسی کے لیے درست نہیں ہے، اور آمنت بما آمن بہ جبریل تو سب کے لیے درست ہے ہی۔ بس جی، اللہ حافظ، اس سویر آنے کی کوشش کیجیے۔